روایت ہے کہ حضرت علی کے زمانے میں ایک مرد نے مخنث مرد کے ساتھ عقد کیا۔ اس مخنث کے دو عضو مخصوص تھے، ایک عورت کی طرح اور دوسرا مرد کی طرح۔ آدمی نے حق مہر میں اس مخنث کو ایک لونڈی بھی دے دی تھی۔ اب اس آدمی نے مخنث کے ساتھ مثل عورت ہم بستری کی اور وہ حاملہ ہو گئی اور اس کا لڑکا پیدا ہوا۔ اس کے بعد مخنث نے بھی اپنی لونڈی سے ہم بستری کی تو وہ بھی حاملہ ہو گئی اور اس کے بطن سے بھی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ خبر بہت عام ہوئی تو حضرت علی تک بھی جا پہنچی۔ آپ نے مخنث کا حال پوچھا تو آپ کو بتایا گیا کہ اس کو بھی عورت کی طرح حیض آتا ہے اور جب مرد اس سے محبت کرتا ہے تو دونوں مقام سے مادہ تولید خارج ہوتا ہے۔ اس طرح مخنث خود بھی حاملہ ہوتا ہے اور اس سے عورت بھی حاملہ ہوتی ہے۔ لوگ حیران تھے کہ اس کے لیے کیا حکم ہے، کیا اس کا شمار عورتوں میں ہوگا یا پھر مردوں میں؟ اس کا شمار ہوگا۔ جناب امیر نے اپنے دو غلاموں کو بلایا اور حکم دیا کہ جا کر اس مخنث کی دونوں جانب کی پسلیاں گن کر آؤ۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر بتایا کہ اس کی دائیں جانب کئی 12 اور بائیں جانب کی 11 پسلیاں ہیں۔ حضرت علی نے حکم دیا گیا اس کو مرد سے طلاق دلائیں کیونکہ وہ مرد ہی شمار ہوگا، اس لیے کہ جب خالق حقیقی نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا تب حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بائیں پسلی کم ہو گئی تھی، اس لیے عورت کی کل 24 پسلیاں جبکہ مرد کی کل 23 پسلیاں ہوتی ہیں۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی کو چیر کر حضرت حوا کو نکالا، پھر پسلی کو سی دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو خبر بھی نہ ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو اپنے خون اور گوشت کی وجہ سے آنس اور محبت پیدا ہو گئی۔ منقول ہے، 2 شخص ایک تھیلی میں 100 دینار لے کر ایک عورت کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ ہماری یہ امانت اپنے پاس رکھ دے اور جب تک ہم دونوں اکٹھے تیرے پاس نہ آئیں تو یہ امانت کسی ایک کو واپس نہ کرنا۔ پھر کچھ عرصہ بعد دونوں میں ایک شخص اس عورت کے پاس آیا اور ان 100 دیناروں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس عورت نے وہ 100 دینار دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک تم دونوں میرے پاس اکٹھے ہو کر نہیں آؤ گے میں تمہیں یہ دینار ہرگز نہ دوں گی۔ اس شخص نے کہا میرے ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس عورت نے پھر بھی اسے وہ دینار واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ شخص اس عورت کے قبیلے کے اکابرین کے پاس گیا اور انہیں تمام واقعہ بیان کیا۔ ان کا اکابرین نے اس عورت سے کہا کہ تم وہ 100 دینار اسے دے دو کہ اس کا ساتھی مر چکا ہے۔ اس عورت نے اپنے قبیلہ کے ان اکابرین کے فیصلے پر اس شخص کو وہ 100 دینار دے دیے۔ پھر اس واقعے کو 1 سال کا عرصہ بیت گیا اور 1 سال بعد وہ دوسرا شخص اس عورت کے پاس آیا اور اس سے بطور امانت رکھوائی گئی 100 دینار کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس عورت نے کہا تیرا دوسرا ساتھی میرے پاس آیا تھا اور اس نے کہا کہ میرے ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں نے اپنے قبیلہ کے اکابرین کے فیصلے کے مطابق
وہ 100 دینار اسے دے دیے۔ وہ شخص اپنے مطالبے پر قائم رہا۔ پھر جب یہ معاملہ تول پکڑ گیا تو اس معاملے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جایا گیا۔ آپ نے اس عورت سے کہا تو ہر حال میں اسے 100 دینار واپس کرنے کی پابند ہے۔ اس عورت نے کہا آپ ہمیں حضرت علی مرتضیٰ کے پاس جانے دیں اور وہ ہمارے مابین فیصلہ کریں گے۔ آپ نے اجازت دی اور وہ عورت اور شخص دونوں ہی حضرت علی کے پاس گئے اور حضرت علی مرتضیٰ نے فرقین کی باتیں سنی اور پھر اس شخص سے فرمایا تو اپنے ساتھی کو لے کر آ اور اپنی امانت واپس لے جا، اور تم دونوں نے اس عورت سے کہا کہ جب تک ہم دونوں واپس نہ آئیں تو کسی ایک کو امانت واپس نہ کرنا۔ اب جب کہ تیرے ساتھی نے مکر کیا تو بھی مکر کرتا ہے، تو اپنے ساتھی کو لے کر آؤ اور اس عورت سے اپنی امانت واپس لے جا۔ روایات میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت علی مرتضیٰ کا فیصلہ سنا تو بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اے اللہ مجھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہرگز زندہ نہ رکھنا۔